کرتے لفظ جب تک ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا، سبحان اللہ، ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا، جو تیری جستجو نہیں کرتے، جو تیری جستجو نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا تحفہ کیا ہے کہ جو ولائے نبی سے ہوں سرشار، جو ولائے نبی سے ہوں سرشار، اور کچھ آرزو نہیں کرتے، اور کچھ آرزو نہیں کرتے۔ حضور خاص طور پہ توجہ فرمائیے گا، دونوں علماء اکرام سے دعا چاہتا ہوں کہ جب ہو چشم بلیغ تیرے حضور، جب ہو چشم بلیغ تیرے حضور، لب کوئی گفتگو نہیں کرتے، لب کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ یہ ڈاکٹر خالد الاسدی صاحب کا کلام ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اور جب بھی انہوں نے کلام لکھے تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھے، اور ان کے لیے دعا بھی ہم آخر میں کلام کی بات کرائیں گے۔ سبز گنبد ہو جن کے، سبز گنبد ہو جن دلوں کی مراد، سبز گنبد ہو جن دلوں کی مراد، خواہش رنگ و بو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام۔ اور آپ نے ابھی ذکر کیا جن کا، خالد عباس انکل کا، میرے لیے وہ بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں، کیونکہ میں جب بھی مجھے مدینہ منورہ جانے کی اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ کرم جب بھی کرتے ہیں، تو جو ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے اور جو کتابیں وہ مجھے ہمیشہ دیتے ہیں اور جس طرح سے وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، میں یہی کرتی ہوں۔ ان کا اور آنٹی جی دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر ایک دعا کریں کہ مبشر ہاشمی صاحب جو نیوز اینکر ہیں معروف، وہ ان کے فرزند ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ کیونکہ جتنے بھی کرونا پیشنٹس ہیں ان کو ڈیل بھی کر رہے ہیں، تو خدا ان کو بھی صحت کو الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ بہت ہی پیاری شخصیات ہیں دونوں، اور بے لوس جس طرح سے وہ ہر آنے والے کی خدمت کرتے ہیں اور جس طرح سے ان سے محبت سے پیش آتے ہیں اور زیارات کرواتے ہیں، تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ واقعی آپ کو لمبی عمر دے اور اپنے حفظ و امان میں۔ جی آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مکافات عمل۔ وہ علامہ صاحب کہتے ہیں نا کہ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم، تو بات ساری ضمیر کی آ جاتی ہے۔ تو آج یہ جو عمل ہے انسان کسی کے لیے جو بھی کرتا ہے اس کو پلٹ کر اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے میرا آپ سے مولانا صاحب، میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا، جیسے آپ مفتی صاحب سے مولانا صاحب دست راست سیدھا ہاتھ، چلے پہلے آپ نے، میں نہیں چاہتی کہ وقت جو ہے وہ نکل جائے۔ جی مفتی صاحب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ دین کی روشنی میں مکافات عمل کسے کہتے ہیں؟
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا سوال مکافات عمل. دیکھیں عمل کے اب دو ڈائریکشنز ہوں گی, ایک اچھے عمل اور ایک برے عمل. اچھے عمل کہ ہم جزا پوچھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث ہمیں بتا دی ہیں کہ ایک نیت اچھی ہوتی ہے تو عشر امثالھا, ایک نیکی کے 10 ملتے ہیں. سبحان. اور اگر خلوص دل سے کرتے ہیں اور خاص للہیت کے لیے ہوتے ہیں تو پھر قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ سنابلہ 7 سنابلہ کہ ایک کے 700 گنا ملتے ہیں. اور اگر نیت میں اور پھر وہ اہل صبر میں ہوں, جو اہل صبر ہوتے ہیں تو خود قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, تو ان کی جزا یہاں بھی ہوتی ہے اور ان کی جزا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ان کو جنت عطا فرمائیں گے. اچھا اب ہے برا عمل. پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ یہ اصولی قاعدہ نہیں ہے, یہ اصولی قاعدہ نہیں ہے کہ یہاں جس کے ساتھ کوئی برا ہوا تو یقیناً اس کے عمل کا معاملہ ہوگا. ہماری فوراً اصل میں ہم فوراً جج بن جاتے ہیں کہ بھائی اس نے کچھ کیا ہوگا, جب یہ اللہ اس کے سامنے لے آیا. بالکل ایسا کہا جاتا ہے. یہ اصولی قاعدہ. اور پھر یہاں سیدنا علی حیدر کرار رہنمائی بھی فرماتے ہیں. وہ کیسے فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر کوئی مشکل تکلیف پریشانی آتی ہے, اہل اللہ پر آتی ہے, اللہ والوں پر آتی ہے, ایمان والوں پر آتی ہے, تو یہ رب ذوالجلال درجات کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. جب کسی مومن کے پاس اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قرب میں بلانا چاہتے ہیں اور اس کے پاس دنیاوی دینی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی کہ وہ قرب کا ذریعہ بنے, تو اللہ اس کو مشکلات کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو جس طرح پتے جھاڑنے سے پتجھڑ میں پتے گرتے ہیں, اسی طرح بندے کے صبر کرنے پہ گناہ جھڑتے ہیں. بالکل اور اس کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کر دیتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عذاب کی کیفیت بھی ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نا انزل من السماء یسفقون کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے نازل کرتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کبھی اللہ کسی کو برباد نہیں کرتا, انسان کی بدعمالیاں ہوتی ہیں جو بربادی کا سبب بنتی ہیں. تو ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اور خدا را اس پروگرام کے ساتھ ایک میسیج یہ بھی دینا چاہیں گے کہ ہم انسان کسی بھی شخص کو کسی بھی ہستی کو دیکھیں تو فوراً جج نہ کرنے لگ جائیں. یہ اصولی قاعدہ نہیں ہے, نہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہے, نہ حدیث متواترہ میں ہے, نہ ہمارے اولیاء کاملین کا کوئی سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کو دیکھ کر ہم کہہ دیں کہ یہ مکافات عمل ہے. اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے. یہ درجات ہو سکتا ہے کہ اس کو ولایت مل رہی ہو سکتا ہے یہ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہو, اللہ آزمائش میں ڈال رہا ہے, اللہ آزمائش میں ڈال رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ واقعی سے گناہوں کا معاملہ. جب اللہ آزمانا چاہتا ہے تو انسان پہ سختیاں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ پتہ چلے. دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں. نہیں تو پھر اس کا پیرامیٹر کیسے پہچانیں گے ہم اس چیز؟ بالکل ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو یہ آزمائش ہے, اور ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو یہ عذاب ہے. اور آزمائش پہ اگر ہم اہل صبر والے ہو جائیں, فستو رب الکعبہ والے ہو جائیں. جیسے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا نا کسی نے کہ یا علی یہ بتائیے اب مومن پہ پڑنے والی جو سختیاں یہ مصیبت ہے یا عذاب ہے یا آزمائش ہے, تو مولا نے کہا کہ جو سختیاں تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں تو وہ آزمائش ہے, لیکن جو تمہیں اللہ سے دور کر دے سمجھ لو عذاب. اور آزمائش پہ صبر والا صبر, بالکل صبر, جب آزمائش پہ صبر جو ہوتا ہے نا یہ سارا معاملہ کرتا ہے. بے شک. علامہ صاحب اسی گفتگو کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مکافات عمل اور روز حشر میں کیا فرق ہے, کہ اگر آپ کو اس دنیا میں ہی سزا مل گئی تو پھر روز حشر کیوں سزا ملے گی؟ ہاں نہیں, بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی گفتگو. میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب شروع کریں تو ہمیں لائن مل جائے گی. وہ بہت اچھی اہل محبت ہے, یہ عاضی انکساری کا یعنی اللہ سلامت رکھے. اصل میں دیکھیے یہ دنیا میں جو کچھ بھی نیک اعمال یا بد اعمال, نیک اعمال کا صلہ تو حتمی ہے. بے شک نیک آپ نے نیکی کا کوئی بھی کام کیا, ذرہ سا ایک آپ نے کام کیا تو اس کا صلہ نیکی کی صورت میں, اچھائی کی صورت میں حتماً ہے. لیکن برے عمل کا جو نتیجہ ہے دنیا میں, وہ جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے
وہ ضروری نہیں ہے کہ بے عین ہی ویسا ہی مکافات عمل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی, اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر لی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جب معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مکافات عمل اس کے ساتھ اس لیے نہیں آئے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا. تو اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ بندہ جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ اس کے دائمی ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لیکن جو اس کے گناہ ہیں, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے, نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ والے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام عمل میں نیکی لکھ لو. لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نہیں, 9 گھنٹے تک رک جاؤ, ہو سکتا ہے ان 9 گھنٹوں میں نماز کا کوئی ٹائم آئے گا, اس میں یہ توبہ استغفار کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اچھا, رہا سوال یہ کہ دنیا سے تعلق ہے یا قیامت سے, تو اسی لیے کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہ آخر قبر میں جب پہلی رات مردہ پہنچتا ہے تو اس سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد کا سوال نہیں کیا جاتا. اس سے وہ سوال کیے جاتے ہیں تمہارا رب کون ہے, یعنی اصول دین کے سوال کیے جاتے ہیں, دین کیا ہے, کتاب کیا ہے, نبی کون ہے, امام کون ہے. قیامت کے بارے میں گویا وہ سوالات جن کا تعلق فروعات دین سے ہے, نماز, روزہ وغیرہ سے, وہ قبر میں نہیں پوچھے جاتے. سبب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے نہیں پوچھے جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک اولاد کو اجازت دی ہے کہ اگر تم اپنے بابا کی نمازیں ادا کر دو گے تو اللہ ان نمازوں کو قبول کر لے گا. روزے ادا کر دو گے, وہ دنیا اور قیامت والی جو آپ بات فرماتے ہیں, روزے کلوز نہیں کیا, چیپٹر کلوز نہیں کیا, یہ عمل کا جو چیپٹر ہے. اسی لیے جب اب بیٹا جو ہے اپنے بابا کے روزے رکھ دے, یعنی ماہ صیام میں تو اپنے رکھے گا لیکن بعد میں اپنے بابا کے روزے رکھ دے, بابا کی طرف سے خمس ادا کر دے, ان کے حج نیابت میں کر لے, تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر لیتا ہے کہ جو اس کے فروعات دین کے اعمال ہیں. لیکن اگر باپ اللہ کی توحید کا قائل ہی نہیں تھا, بیٹا تھا, تو بیٹا اس توحید کے قائل ہونے کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے, اس کا تعلق گویا اصول دین سے. لہٰذا قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ دنیا کے بعد پھر نماز روزے کا بھی ہوگا. اگر بیٹے نے بھی ادا نہیں کی, پوتے نے بھی ادا نہیں کی, پڑ پوتے نے بھی ادا نہیں کی, اللہ نے ابھی شب برات گزری ہے تو آپ کیوں فاتحہ پڑھ رہے تھے اپنے مرحومین کی؟ اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو, ان کے گناہ معاف ہوں. تو یہ جو مکافات عمل ہے اس کا تعلق بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اس بندے کو دنیا میں دکھا دیتا ہے. لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا, یہ اصولی نہیں ہے, یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر برے عمل کا آپ کو مکافات عمل ملے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن قیامت میں حساب سخت ہے. پھر قیامت میں نماز روزے کا بھی ہوگا اور نیک اعمال کا بھی جزا ملے گی اور برے اعمال کی بھی سزا ملے گی. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. میرے خیال سے وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد تفصیل سے ان سے. جی بالکل. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی افطاری نشریات. جی بالکل, جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور جراثیم آپ کے روزمرہ کے جو استعمال کے سرفیسز ہوتے ہیں ان پر گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو معیاری ڈس انفیکٹنٹ جیسے کہ ڈیٹول ہے اس سے اچھی طرح صاف کیا جائے. اور ہاتھوں کی صفائی ہم سب لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 20 سے 30 سیکنڈز تک آپ کو اپنے ہاتھ اچھی طرح دھونے چاہیے, کیونکہ کھانا کھاتے وقت, کسی چیز کو بھی پکڑتے وقت اس چیز کا بہت احتیاط جو ہے وہ آج کل کے حالات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہے. ناظرین, اب ہمارا جو وقت ہے یہ مکافات عمل جو ہمارا ٹاپک ہے, علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید محمد اون نقوی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب. ایک سوال میرے ذہن میں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا, قرآن میں بھی یہ دعا ہے کہ اے خدا ہمیں معاف فرما, اگر تو نے ہمیں معاف فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جو خسارہ پانا جو ہے یہ بھی مکافات کے زمرے میں آئے گا. نور رحمانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم قرآن مجید فرقان کی ابتدا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر, تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بیسیکلی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا فضل ہے، جن پر تیرا انعام و اکرام ہے. وہ نبی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن کی آیت ہے. وہ نبی ہیں، نبی کے طریقے پہ چلا، صدیق کے طریقے پہ چلا، صالحین اور شہداء کے طریقے پہ ہمیں چلا. ولا الضالین، اور جن پر تیرا غضب ہے اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ. اور اے اللہ اگر تو نے محفوظ نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، خسارے میں ہو جائیں گے. یہ کل قیامت کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو لوگ خسارے کے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ایک بڑی شرمندگی کا معاملہ ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ٹخنے تک جو ہے وہ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی. اللہ، جس طرح پتی ابلتی ہے نا، اس طرح ابل رہی ہوگی زمین. اور پھر کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنے کمر تک، کوئی اپنے کندھے تک ہوگا. مگر کچھ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ گزاری ہوگی، جب وہ قبر کے اندر ہوگی فرشتے آئیں گے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو، اور اپنے پر پہ ان کو چلاتے ہوئے بروز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو لایا جائے گا. وہ نورانی ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے. سبحان. تو وہ جو ایک کل قیامت کے دن جو رسوائی ہوگی نا، جب ہی ہمارے اولیاء کام، بالخصوص میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں محشر کی رسوائی سے بچانا، کہ اے اللہ وہ ذلت سے ہمیں محفوظ رکھنا. تو یہ وہ جو اولیاء کاملین کی وہ نظر ہوتی ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں سامنے کھڑا ہوگا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے، وہ سارے لوگ موجود ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، ہمارے تمام لوگ موجود ہوں گے. تو ہمیں اس دن کے لیے بچنا ہے. اچھا، بچنا یہاں سے، یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے. ہمیں یہاں محنتیں کرنی ہیں. اب جیسے رمضان میں نے پچھلی مرتبہ ایک جملہ کہا تھا نا کہ جو مہینہ ہمارا اعمال کا تھا ہم نے مال کا بنا لیا. ہمارے تمام تھاٹس دوبارہ دوہرائی. جو مہینہ اعمال کا تھا اس کو مال کا بنا، حقیقت ہے ہم نے اس کو مال کا بنا لیا. تو ہماری تھاٹس جو بالکل چینج ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں بیسیکلی ایک مجاہد آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ جو کل قیامت کے لیے تیاری کرے، سارے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہو. تو یہ دعا مانگتی رہنے چاہیے کہ اللہ ہم پر فضل فرما. اے اللہ اگر تو نے کرم نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو رحم کرنے والا کون ہے. ہاں، جستجو کے ساتھ دعا مانگے اور اطمینان کے ساتھ مانگے. آپ کس کے ساتھ مانگیں؟ ہم لوگ دعا مانگتے وقت اجلت کرتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے، حدیث میں منع ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کر دے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے. آپ اس یقین کے ساتھ کہیں کہ اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے. تو جو آپ نے بات کی وہ کل قیامت کے حوالے سے بات ہے. یہاں دارالعمل ہے، یہاں عمل کیجئے اور یہاں اچھائی کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، برائی سے. جیسے اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، تو ہم جب اپنے ماں باپ سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے بات کرنی ہے، تو ہم اللہ تو پھر اللہ ہے، تو پھر اس سے تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے. ابھی مفتی صاحب نے جیسے بات کی اچھائی کی، اچھے عمل کی، تو علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ کوئی بھی برا عمل نہیں کرتے مگر ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ بہت عام ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ برائی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان کے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کوئی برائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ کوئی برائی نہیں ہوتی. جیسے پہلے بات ہوئی، اس کی وجہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں اس بندے کے ساتھ تو کوئی جو ہے نا اس نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں برائی، حقیقتاً وہ برائی نہیں ہوتی، اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی تم کوئی بات کرو تو الحمدللہ علی کل حال، یہ جملہ کہو کہ حمد ہے اس خدا کی جو ہمیں ہر حال میں خوش رکھے. لیکن مفتی صاحب کی بات سے اور ابھی فرحان بھائی والدین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو مکافات عمل کا معاملہ ہے نا، یہ اگر کسی اور معاملے میں ہو یا نہ ہو، والدین کے حوالے سے یہ ضرور ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوگی، یقیناً آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی، یہ مکافات عمل ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی ہوگی، ان کے ساتھ خدا نخواستہ سختی کی ہوگی، ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ خدا نخواستہ کیا ہوگا، آپ کی اولاد ویسا آپ کے ساتھ کرے گی. ہم اس پہ 50 واقعات پیش کر سکتے ہیں. ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ والدین کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے. بہت اچھا جملہ کہا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ مکافات عمل جو ہے نا والدین کے ساتھ. ایک شخص اپنی زوجہ کے کہنے پہ، زوجہ اس کے والد سے کوئی اس کی بنتی نہیں تھی،
اور بوڑھے باپ کو جو کہ بالکل بیمار تھا اٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نہر میں ایک ایسی جگہ لے گیا اور باپ کہتا رہا کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو صحت کے لیے غسل کرانے لے جا رہا ہوں، اور وہاں لے جا کے اس کو بیچ نہر میں چھوڑ رہا تھا کہ یہ بس اب مر جائے، میری جان چھوٹ جائے، تاکہ بیگم کا غصہ جو ہے مجھ پہ روزانہ جو ہے لڑائی نہ ہو۔ جب وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے بالکل جا رہا تھا اور باپ کہہ رہا تھا کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ کو غسل دینے لایا تھا۔ اس وقت اس نے پکار کے کہا باپ نے کہ بیٹا تو نہیں آئے گا واپس، کیونکہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، اللہ جو آج تو میرے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ خاص طور پہ والدین کے حوالے سے میں اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے لیے بہت دعا ہے، آج چینل کے لیے اور ان کے تمام پس کیمرہ تمام لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اتنا اچھے موضوعات آپ رکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ والدین کے ساتھ میں اس پروگرام کے ذریعے سے نصیحت کروں گا، ایک گزارش کروں گا کہ والدین کے ساتھ اف نہ کریں، والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر اپنے ساتھ نیکی کرانی ہے، اپنے ساتھ جو ہے وہ اچھائی رکھنی ہے۔ ریما صاحب کا سوال بڑا بہت زبردست ہے، اس میں آپ کا یہ جو والدین والا ٹاپک ہے نا یہ بھی آ گیا، یعنی اگر کچھ ایسے والدین بھی تو ملتے ہیں جو اکثر ٹی وی چینلز پر آتے ہیں اور کہ ماں کے ساتھ بچے نے ظلم کیا یا باپ کے ساتھ ظلم کیا، لیکن اگر باپ نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نہ کیا اور ان کی اولاد ان کے ساتھ کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ اس کا امتحان ہے نا، پھر وہی بات ہے کہ جن کی اولاد ان کے ساتھ کر رہی ہے دونوں کا امتحان ہے، جو کر رہا ہے اس کا امتحان ہے، جو برا کر رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اور جو سہ رہے ہیں، جو برداشت کر رہے ہیں، وہ ان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین اپنی اولاد کی طرف سے کوئی سختی برداشت کر لے، ماں باپ، قبر میں جو ان کی اللہ نور روشن کرے گا اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے جی، کہ جو اس کے بدلے میں ان کی قبر کو منور کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب سے میں نے مفتی صاحب سوال کیا تھا کہ جو برا کرے تو اس کے ساتھ کیا، جو اچھا کرے اس کے ساتھ کیا برا ہوگا، لیکن اسی کے اپوزٹ میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ جنہوں نے برا کیا ہو اور مسلسل برا کر رہے ہوں مگر ان کے ساتھ مسلسل اچھا ہو رہا ہو، ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی رونق اس کے سامنے اجاگر کر دیتے ہیں اس کو، اور دنیا کے اندر وہ بہت زیادہ دنیا میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی اسلام جا رہے ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں، فرمایا کہ بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، کون اس کو لینا پسند کرے گا؟ یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، 5 درہم میں کون لگتا ہے؟ یا رسول اللہ اس کو تو فری میں ملے گا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ خراب ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرتا ہے اس کی دنیا کی لذت میں اس کو کھو دیتا ہے، وہ دنیا میں اور چلا جاتا ہے، اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے اور کل قیامت کے دن اسے کھینچا جائے گا۔ اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں غزوات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم پھر وہی تسلسل چلتا ہے، میدان کربلا میں آتا ہے ایک عجیب معاملہ تھا، جو پانی پیتے تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ جی بالکل جی، یہ واقعہ بھی بلکہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں مختصر اگر لیکن ممکن اس ہو کی تو۔ وجہ کیا ہے؟ جو حق کے ساتھ ہو، جو حق کے ساتھ ہو، جو سچائی کے ساتھ ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قرآن نے اصول دیے ہیں ان کے ساتھ ہوں، اور پھر جو بندہ اصول کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ فرقان بن جاتا ہے، اور فرقان وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر اہل فرقان بدلتے رہتے ہیں، آدم علیہ السلام آئے تو ابلیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود، موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر فرعون، نبی علیہ السلام آئے تو ابو جہل۔ اب ایک استعارہ ہو گیا امام حسین اور یزید استعارہ ہو گیا شیطانی قوتوں کا اور نیگیٹو تھاٹس کا۔ تو آج بیسیکلی ہمیں یہ جو ان کی زندگی ہے نا ان سب کی، یہ بیسیکلی ہمارے لیے راست سے ہموار کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اہل اقتدار ہوں گے، اور ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، جو کچھ ہوتے ہیں اہل اقتدار کے ساتھ، مقتدر کے ساتھ، اور کچھ ہوتے ہیں مقدر کے ساتھ۔ اقتدار والوں کو کہتے ہیں مقتدار، صحیح ہے، اور مقدر جو تقدیر والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو حق کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات اس کو ان کو آزمایا جاتا ہے۔ ہر نبی ہر امام کے وقت کی سچویشن بھی ڈیفرنٹ ہے، امام حسن کا وقت ڈیفرنٹ تھا، امام حسین کا وقت ہر کسی کو آزمایا جا رہا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں ہر ایک آزمائش میں دنیاوی لحاظ سے، مگر کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، ہمیشہ شکر
ہمیشہ شکر. خبریں آ رہی ہیں اس دور میں اگر کسی بندے کے ساتھ ہو اس کا کلیجہ پھٹ جائے, مگر ان کے چہرے پہ تبسم ہے کہ پروردگار تو راضی ہے نا, پروردگار تو راضی ہے نا. تو معلوم یہ چلا کہ وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا والے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک مولا علی علیہ السلام کا ایک کال ہے, اس کے بعد آپ سوال ہو تو سوال, اگر بریک کا بریک لوں گی آپ کال پڑھ لیجیے, کال آپ کے سوال اور مولانا صاحب کی گفتگو. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت اگر انسان یہ دیکھے کہ تمہارے گناہوں کے باوجود, تمہارے بدکاریوں کے باوجود بھی اللہ تم پہ نعمتیں نازل کر رہا ہے, تو یقین کر لو تمہارا انجام بہت قریب ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. کاش کہ لوگ اس بات کا احساس کر لیں. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے واپس آئیں گے تو علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کرتی ہوں کہ اس کو اس کی سزا ملے گی. وہ شخص چلا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے اور زیادہ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے. اس کی زندگی میں اور رحمتیں, برکتیں, اور وہی سلسلہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی کر رہا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے کیسے گلہ کروں کہ رب کائنات, تو میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, اس کو تو سزا دے گا, جبکہ اس کو تو اور برکتوں سے نواز رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا علامہ صاحب روشنی ڈالیے. مختصر یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو جو خاتون یا کوئی مرد اپنے اوپر برے ہونے والے کو اللہ پر چھوڑ آئے کہ یا اللہ تو اسے سزا دے, جب تک تو سزا نہیں دے گا میں مطمئن نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گا, اس کا قیامت پہ یقین ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ پہ یقین رکھ رہا ہے وہ قیامت پہ یقین 100% رکھ رہا ہے. اگر اس کا قیامت پہ یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے, کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے. صحیح ہے. روایت ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت میں وہ نعمات حاصل کریں گے کہ نعمات حاصل کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ میں نے کوئی ایسا عمل تو کیا نہیں تھا, یہ کس کے بدلے میں اتنی مجھے عظمت والی نیکی مل رہی ہے, سر پہ تاج رکھے ہیں جو 70,000 میل دور تک اس کا نور جا رہا ہے. بہت ساری روایتیں. اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ تمہارے نے جو فلاں دعا کی تھی وہ میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی, یہ اس کا صلہ ہے. اس وقت وہ کہے گا یا کہے گی کہ یا اللہ کاش تو نے میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی, اگر یہ نتائج ہیں تو کیونکہ اس خاتون یا اس مرد کا اللہ پہ یقین ہے اور اللہ نے اس کا اس طرح سے امتحان لیا کہ ظاہراً اس کے دشمن کو سزا نہیں دی, اور اس کا اس طرح سے امتحان لیا کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ, اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا, دنیا کی اس کو زیادہ تر چیزیں دیں. اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگا کریں, عدل نہ مانگا کریں. واہ واہ واہ, کیا بات. اللہ کا فضل مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ دنیا میں بھی خیر کرے گا, آخرت میں بھی نتیجہ دے گا. اور مولانا جی کا کال بھی ہے نا کہ فضل اگر عدل مانگو گے تو عدل کرو گے تو نقصان میں رہ جاؤ گے. نقصان دیکھیں, عدل تو عین عدل ہے نا. میں اصل میں مفتی صاحب کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے مثال نہیں دی, لیکن ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں تو ایک مثال دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کو قتل کر کے جا رہا تھا, آگے دیکھا ایک شخص تورات پڑھ رہا ہے, آگے بڑھ کے وہ آلہ قتل اس کو دیا کہ بھئی یہ سنبھال لو, میں تورات پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے اس کو تورات دے دی اور وہ چادر اوڑھ کے تورات پڑھنا شروع کر دیا, آلہ قتل اس کے ہاتھ میں. جو پکڑنے آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھئی میں نے نہیں کیا, اس نے کیا ہے. دونوں کو پکڑ لیا مختصر یہ, اور قید خانے میں ڈال دیا. دونوں اللہ سے آہوزاری کر رہے تھے. جس نے یہ قتل کیا تھا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو فضل کر, اور جس نے یہ قتل نہیں کیا تھا وہ کہہ رہا تھا اللہ تو عدل کر. قاضی نے سزا دی اسے جس نے قتل نہیں کیا تھا. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ تو عادل ہے, اس سے سزا کیوں مل رہی ہے جبکہ اس نے قتل نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, بہت طویل ہے میں مختصر کر رہا ہوں. اللہ کی خدمت میں عرض کی یا اللہ سزا اسے مل رہی ہے جس نے جرم نہیں کیا. آواز قدرت آئی, یہ دونوں رات کو قید خانے میں آہوزاری کرتے تھے. جس نے قتل کیا ہے وہ فضل مانگتا تھا, جس نے قتل نہیں کیا ہے وہ عدل مانگتا تھا. اور جو فضل مانگتا تھا وہ کہتا تھا یا اللہ تو ان کے دل میں ڈال جن کا میں نے قتل کیا ہے, وہ مجھے معاف کر دیں, پھر تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے. جو فضل مانگتا تھا اس کو میں فضل کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں, اور جو عدل مانگتا تھا وہ 10 سال پہلے ایک بندے کو قتل کر چکا تھا.
ये उसको उसकी सजा मिल रही है, इसकी सजा नहीं। अल्लाहु अकबर। क्यों कि वो अदल मांग रहा था, और अदल का तकाजा है कि सजा दी जाए। तो अल्फाज कितने इम्पोर्टेंट हैं। जब भी आप दुआ करते हैं या जब भी किसी से बात करते हैं तो आपके अल्फाज जो हैं उसको बहुत सोच समझ कर अदा करना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, इसी पर आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे? एक हदीस बयान करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद हैं। आपने फरमाया मुफलिस कौन होता है? रसूल आप बताइए मुफलिस कौन होता है? कहा मैं क़यामत के दिन मुफलिस वो शख्स होगा कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नेकियां होंगी, रोज़े होंगे, ज़कात का सवाब होगा, हज का सवाब होगा। जब रब की बारगाह में आएगा तो लोग आ जाएंगे, परवरदिगार इसने हम पे तोहमत लगाई थी, ऐ अल्लाह इसने हमारे साथ जुल्म किया था ऐ अल्लाह इसने हमें रुस्वा किया था, क्या चाहते हो? परवरदिगार आज अदल चाहिए, तेरा इंसाफ चाहिए, अच्छा इसकी नेकियां ले जाओ। ज़मानी करेंसी है ना, उसकी नेकियों का बंटवारा होना शुरू हो जाएगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह ये दिल दुखाता था, ये तकब्बुर करता था, ये हमें जलील करता था, ये फ़लाँ काम, इसने बड़ा जुल्म किया। सारी नेकियां जो पहाड़ों जितनी थी वो ख़त्म हो जाती, लोग अभी बाकी होते हैं। अब क्या चाहते हो? परवरदिगार तुझसे रहमत चाहते हैं। कहा अच्छा, अपने गुनाह पे उस बंदे के हिस्से में डाल दिए जाते हैं। वो आदमी जो इतनी नेकियां लेके आया था, अब वो पहाड़ जैसे गुनाह लेके जहन्नुम में जा रहा होता है। तो आज के दिन हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाना है। आपने किसी के साथ गलत किया है, अगर वो ज़िंदा है तो उससे तौबा कीजिए, उससे माफ़ी कीजिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। अगर उसका इंतकाल हो चुका है तो उसके लिए फिर इसाले सवाब कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, इसाले सवाब कीजिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी वजह से आप पर रहम फरमाए। ये आज का मैसेज है। अभी आप ब्रेक में भी ये कह रही थी, ये दारुल इम्तिहान है, हमें अभी से यहाँ की तैयारी करनी है। हमें जो कुछ करना है आज बोएंगे तो कल काटेंगे, आज अमल करेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सरखुरू हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। जी फरहान अली वारिस, आज की गुफ्तगू से हमने जो सीखा कि हमें अपने अपने किरदार की इस्लाह करनी चाहिए, अपने अमल से, अपनी ज़बान से ख़ास तौर पर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मकाफ़ात अमल है कि जो कुछ आप किसी के साथ भी करेंगे वो पलट कर आपके पास ज़रूर आएगा। रमज़ान है तो रमज़ान का नूर हासिल करने के लिए 2 साल पहले ये कलाम मैंने पढ़ा, अच्छा, माशाल्लाह भूल गया था कौन सा मैंने कलाम पसंद किया, और मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। कलाम की तनशा आपके साथ। और नफ़ी साहब के अल्लाह तेरा है एहसान, अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। कैसी हवाए इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान।